السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں BS17 کی پوسٹ کے لیے ہونے والے عربک لیکچرر کے پیپر کے بارے میں اور اس پیپر میں آنے والے سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ 20 MCQs پر مشتمل ہے۔ اس میں سے 10 MCQs وہ ہیں جو کہ BS17 کی پوسٹ کے لیے عربک لیکچرر کے پاسٹ پیپر میں آئے تھے، اور اس کے علاوہ ان میں 10 MCQs وہ ہیں جو کہ PMS پنجاب مینجمنٹ سروس کے جو پاسٹ پیپر ہیں ان میں سے لیے گئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کویشچن ہے، کویشچن نمبر 1، وہ ہے الاصل فی الحال ان یکون۔ پوچھ رہے ہیں کہ حال جو ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے یا کہ مضموم ہوتا ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جیم، کہ حال جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ یہ منصوبات میں سے ہے حال، جیسے کہ مفاعیل خمسہ ہیں، اور اس کے علاوہ حال ہے، تمییز ہے۔ تو آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، اشتریت من السوق، میں نے بازار سے خریدی اربعۃ قلم، اربعۃ اقلام، اربع اقلام، اربعۃ قلمن۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے با اربعۃ اقلام۔ آگے اس کا نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 3 ہے، کلمۃ معینۃ من باب۔ پوچھ رہے ہیں کہ جو کلمہ ہے معینۃ یہ کس باب سے ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جیم، مفاعلۃ کے باب میں سے ہے یہ۔ ویسے بھی یہ مفاعلۃ کے وزن پہ۔ ہمارے پاس کویشچن نمبر 4، اختلف الطلاب فی الفصل فاصلح الاستاذ۔ کلاس روم میں طالب علم جو تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، پس استاد نے ان کے درمیان صلح کروا دی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہوگا وہ ہے الف بینہم۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 5 ہے، الاخطاء اللغویہ الواردہ فی النص دلیل علی عدم۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی نص میں، ٹیکسٹ میں لغوی خطا جو ہوتی ہے وہ وارد ہوتی ہے، کس وجہ سے وہ وارد ہوتی ہے، کس وجہ سے ٹیکسٹ میں، ٹیکسٹ جو ہوتا ہے، نص جو ہوتی ہے اس میں غلطی آتی ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے الف، قواعد اللغہ۔ جب قواعد اللغہ، لغت کے جو قواعد ہیں ان کا خیال نہ رکھا جائے تو جو بھی عبارت ہم لکھیں گے، نص لکھیں گے، تو ان میں غلطی آ جائے گی۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 6 ہے، الفا ابن درید۔ ابن درید جو ہیں انہوں نے کتاب، کون سی کتاب لکھی ہے؟ 4 کتابوں کا نام لکھا ہوا ہے ادھر۔ ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جیم، جمہوریۃ اللغہ۔ جمہوریۃ اللغہ جو ہے وہ ابن درید نے لکھی ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 7 ہے، القاموس معناہ فی اللغہ۔ لغت میں القاموس کا معنی کیا ہے؟ قاموس جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کو ڈکشنری کہہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں انگلش میں، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے الف، الفحل الضخم۔ الفحل الضخم ہوگا اس کا۔ تو آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس 8، اللغۃ ولیدۃ۔ لغت جو ہے وہ ولیدۃ، وہ بیٹی ہے، اصل میں کس کی ہوگی جو؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے الاجتماع۔ کوئی بھی زبان جو ہے وہ کسی معاشرے سے شروع ہوتی ہے، اجتماع سے، مجمع سے شروع ہوتی ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن جو ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 9 ہے، اللغات السامیۃ ہی التی تکلم نسل۔ کہتے ہیں لغات سامیہ جو ہے، اسامی زبانیں جو ہیں وہ کون سی نسل جو ہے وہ بولا کرتی تھی؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے سام بن نوح۔ ان کی جتنی بھی سامی زبانیں جو ہیں، الآرامی زبان ہے، العبرانی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی سامی زبانیں ہیں، تو ان سب کی نسبت جو ہے وہ سام بن نوح کی طرف جاتی ہے۔ ان کی جو نسل ہے سام بن نوح کی، وہ یہ زبانیں جو ہیں وہ بولا کرتی تھیں۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 10 ہے، من الشعراء المخضرمین۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے، پچھلی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی ان میں بھی یہ جو MCQs ہے وہ آیا تھا، یہ پھر رپیٹ ہو رہا ہے دوبارہ۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا الحتیہ،
دال اس کا کریکٹ آنسر ہے الحطیہ، یہ شاعر ہیں اور مخدرمین شعراء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور حطیہ کہتے ہیں الراجل الکثیر الدمیم، جو چھوٹے قد کا جو آدمی ہوتا ہے اس کو الحطیہ کہتے ہیں، ان کا یہ لقب تھا۔ اور مخدرمین شعراء میں سے ہیں۔ مخدرمین وہ شعراء ہوتے ہیں جنہوں نے جاہلی زمانہ بھی دیکھا ہو اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا ہو۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 11 ہے اللغۃ العربیہ ہے احد اللغات۔ دوستو یہ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ تقریباً میں نے جتنے بھی پاسٹ پیپر دیکھے ہیں ان میں یہ جو ایم سی کیوز ہے وہ بار بار رپیٹ ہوتا ہے، تو کوئی بھی پیپر ایسا نہیں ہے جس میں یہ جو ایم سی کیوز ہے وہ نہ آیا ہو۔ تو اللغۃ العربیہ ہی احد اللغات، عربی زبان جو ہے، عربی لینگویج وہ کس زبان میں سے ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا السامیہ، کہ عربی زبان جو ہے لغۃ العربیہ یہ سامی زبان میں سے ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 12 ہے من ہوا مؤلف کتاب الوعد الحق۔ الوعد الحق جو کتاب ہے اس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو 4 آپشن ہیں، حافظ ابراہیم، مصطفیٰ لطفی، عباس محمود العقاد ہے اور ڈاکٹر طٰہٰ حسین۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے دال، طٰہٰ حسین۔ طٰہٰ حسین جو ہیں وہ الوعد الحق کتاب کے رائٹر ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس من ہوا شاعر الحکمہ فی الجاہلیہ۔ جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان میں سے حکمت کا شاعر کن کو کہا جاتا ہے؟ تو لبید بن ربیعہ، انطرۃ بن شداد، طرافۃ بن العبد، زہیر بن ابی سلمہ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا دال، زہیر بن ابی سلمہ کو حکمت کا شاعر کہا جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس من ہوا امیر البیان فی العصر الحدیث۔ عصر الحدیث جو موجودہ زمانہ ہے اس میں امیر البیان کن کو کہا جاتا ہے، کن کا لقب ہے؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے با، شکیب ارسلان۔ شکیب ارسلان کو امیر البیان کا لقب دیا جاتا ہے عصر الحدیث میں موجودہ زمانے میں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس من ہوا صاحب قصہ دعاء القروان۔ تو قصہ جو ہیں کہتے کہ دعاء القروان یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ تو یہ لکھنے والے جو ہیں یہ طٰہٰ حسین ہیں۔ اس کا جو الف آپشن ہے وہ درست ہوگا، طٰہٰ حسین نے یہ لکھا ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس من مؤلف معجم العین۔ کتاب العین اس کا جو اصل نام ہے معجم ہے، اور یہ جو معجم ہے یہ سب سے پہلے عربی لینگویج میں سب سے پہلی لکھے جانے والی یہ معجم ہے، یہ ڈکشنری ہے۔ تو ان کو لکھنے والے جو ہیں وہ ہیں الخلیل بن احمد الفراہیدی۔ اس کا جو الف آنسر ہے آپشن ہے وہ درست ہے، الخلیل بن احمد الفراہیدی۔ خلیل بن احمد الفراہیدی ہی ہیں جنہوں نے یہ کتاب العین معجم لکھی تھی، اور اس کے علاوہ علم العروض کے بانی جو ہیں وہ بھی الخلیل بن احمد الفراہیدی ہی ہے۔ انہوں نے 15 بحور جو ہیں وہ بیان کی تھیں، وضع کی تھیں، علم العروض کو بھی انہوں نے وضع کیا تھا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس من مؤلف عیون الاخبار۔ عیون الاخبار کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو ان کا جو آپشن ہے کریکٹ وہ ہے دال، ابن قتیبہ۔ ابن قتیبہ جو ہیں انہوں نے یہ کتاب عیون الاخبار لکھی ہے۔ عیون عین کی جمع ہے، عیون کہتے ہیں آنکھ کو بھی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ چشمے کو کہتے ہیں کہ جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ تو عیون اخبار، خبر کی جمع ہے اخبار، تو خبروں کے جو چشمے ہیں یہ اصل اس کا معنی ہوگا۔ تو یہ کتاب عیون الاخبار جو ہے یہ لکھی ہے ابن قتیبہ نے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس ما ہوا اسم سیبوئی۔ سیبوئی جو ہیں ان کا نام کیا تھا؟ تو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس جیم، عمر بن عثمان۔ عمر بن عثمان جو ہے یہ سیبوئی کا اصل نام ہے۔ سیبوئی راحت التفاح، اس کو رنگت جو ہوتی ہے سیب کی اس کی طرح ان کا رنگ تھا، تو اس لیے ان کو سیبوئی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مشہور کتاب جو ہے نحو کی
الکتاب اس کا نام ہے وہ بھی انہوں نے ہی لکھی ہے، سیبوئی نے، ان کا اصل نام ہے عمر بن عثمان۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کلیلہ و دمنہ من تالیفی، کلیلہ و دمنہ جو کتاب کا نام ہے یہ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کنہوں نے لکھی ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جیم ابن المقفع۔ ابن المقفع نے یہ کتاب کلیلہ و دمنہ لکھی ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ در حقیقت ہندی سنسکرت میں لکھی ہوئی تھی، ہندوستان کی کتاب تھی، ایک کسی اور کہانیوں پر مشتمل تھی، پرندوں کی بولیاں جو ہیں ان پر یہ کتاب جو ہے وہ مشتمل تھی۔ اس کو پھر بعد میں ادھر سے ہندوستان سے لے جا کر فارسی میں اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا، ترجمہ کیا گیا فارسی میں، پھر فارسی سے ہی عبداللہ ابن المقفع جو ہیں یہ عباسی دور کے ادیب ہیں اور کاتب ہیں، انہوں نے پھر اس کتاب کو کلیلہ و دمنہ کو عربی زبان میں ٹرانسلیشن کیا تھا۔ آگے نیکسٹ کویشچن 20 ہے، ولید خلیل مطران فی، خلیل مطران کہاں پیدا ہوئے؟ تو 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جیم، خلیل مطران جو ہیں وہ مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا مشہور ایک قصیدہ ہے فنجان قہوہ، قہوے کی پیالی، یہ لاسٹ جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں یہ ذکر آیا تھا کہ فنجان قہوہ جو ہے وہ کنہوں نے لکھا ہے، کس کا مشہور قصیدہ ہے، دیوان ہے، تو جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے تھے۔ تو فنجان قہوہ یہ خلیل مطران جو ہیں انہوں نے لکھا تھا، اور مصر میں یہ خلیل مطران جو ہیں پیدا ہوئے تھے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔